السلام علیکم۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمان عرب کی سب سے طاقتور فورس بن گئے، لیکن عرب کے دو بڑے قبیلے بنو ہاشم اور بنو ثقیف نے مسلمانوں کو پورے عرب پر حکمرانی سے روکنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ بنو ثقیف طائف کا وہی قبیلہ ہے جہاں کچھ سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور سمجھ کر ان کا خوب مذاق اڑایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ ان کا جسم خون سے لال ہو گیا۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، اور کچھ ہی سال بعد مکہ کو فتح کرنے کے بعد حالات بالکل ہی بدل چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 افراد کی فوج لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے، اور طائف کے لوگ اپنا شہر چھوڑ کر حنین میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک علاقہ ہے جو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ طائف کے لیڈر نے اپنی ساری فوج حنین میں جمع کر دی اور ساری فوج کو آرڈر دیا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ وہ جنگ چھوڑ کر نہ بھاگ سکیں اور فل دلیری کے ساتھ لڑیں۔ مکہ کو فتح کرنے کے 14 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 لوگوں کو ساتھ لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ فوج بدر اور احد والے مسلمانوں کی طرح سٹرونگ اور مضبوط ایمان والے صحابہ کی نہیں تھی، بلکہ اس جنگ میں بہت سے نئے صحابہ بھی تھے، اس لیے انہیں مسلمانوں کی اس محنت کے بارے میں معلوم نہیں تھا جو انہوں نے خندق اور احد اور بدر میں کی تھی۔ جو اس جنگ سے کچھ عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عجیب ڈیمانڈ کی کہ انہیں ایک ایسا درخت بنا کر دیں جو بہت بڑا ہو اور اس کے نیچے سایہ ہو۔ آپ تو نبی ہیں، آپ تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سب مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ یقیناً تم لوگ بہت جاہل ہو۔ پھر کچھ اور نئے مسلمان کہنے لگے کہ ہمارے نمبر تو بہت زیادہ ہیں، ہماری تعداد تو 12,000 ہے، اس لیے ہم آسانی سے یہ جنگ جیت جائیں گے۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غصہ آیا، کیونکہ یہ نئے مسلمان اللہ سے زیادہ اپنے نمبرز پر یقین کر رہے تھے۔ مسلمان حنین کے دو پہاڑوں کے درمیان صبح ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے اندھیرے میں پہنچے۔ جیسے ہی مسلمان اسے کراس کرنے لگے تو پہاڑوں سے بہت سارے تیر اور پتھر برسنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے، اور ان سب سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ بھی نہیں تھا، اس لیے مسلمان واپس مکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کی فوج نے مسلمانوں پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کو زبردستی روکنے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور دوبارہ دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے زور زور سے مسلمانوں کو پکارنا شروع کر دیا کہ کہاں جا رہے ہو، اللہ کے رسول کو اکیلا چھوڑ کر، جس پر ساری فوج کو یہ احساس ہونے لگا کہ اگر آج انہوں نے یہ جنگ چھوڑ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جذبہ اور ان کا اللہ پر یقین دیکھ کر آہستہ آہستہ تمام فوج واپس آنے لگی، اور مسلمانوں کی پوزیشن جنگ میں دوبارہ مضبوط ہونے لگی۔
کچھ ہی دیر میں پورے 12,000 مسلمان جنگ میں واپس آ گئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور طائف والے جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بہت سارا فائدہ ہوا۔ 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، سونا چاندی، سب کچھ۔ آخرکار مسلمان ان کا پیچھا کرتے کرتے طائف کے قلعے تک پہنچ گئے۔ لیکن طائف والوں نے پہلے ہی سے 1 سال کی خوراک جمع کر کے اپنے آپ کو قلعے میں محفوظ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی بہت کوشش کے باوجود بھی یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہاں بہت کڑے دن گزارے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہر روز قلعے کے سامنے جاتے اور ان کو زور زور سے لڑنے کے لیے چیلنج کرتے، مگر ایک آدمی بھی ڈر کی وجہ سے باہر نہ نکلتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ طائف میں جتنے بھی غلام ہیں، اگر وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں تو وہ ان لوگوں کو آزاد کر دیں گے، جس کی وجہ سے بہت سے غلام طائف سے مسلمانوں کی طرف آنے لگے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ اب مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو مسلمان وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے کچھ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ویسے بھی ہم اب واپس جا رہے ہیں، تو جاتے جاتے کم از کم ان لوگوں کے لیے کوئی بد دعا ہی کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، طائف والوں کو میرے پاس مسلمان بنا کر لے آ۔ مسلمان آخر واپس مکہ پہنچ گئے۔ اب یہاں مدینہ والوں کو لگ رہا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو اپنا کیپٹل بنائیں گے اور مدینہ والوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس جنگ میں جتنا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس میں سے بہت بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو دے دیا، جو ابھی کچھ ہی دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، جس میں سے 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دے دیے۔ اس سے صرف 1 مہینہ پہلے ہی ابو سفیان مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ جب ابو سفیان کو 100 اونٹ ملے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا یزید۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی 100 اونٹ دے دیے۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا معاویہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی 100 اونٹ دے دیے، جس پر مدینہ والوں کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ ان میں سے ایک نے یہ تک کہا کہ ہماری تلواروں میں سے مکہ والوں کا خون ابھی تک ٹپک رہا ہے اور یہاں سارا مال انہی کو دیا جا رہا ہے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہیں، اس لیے ان کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے سارے انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور فرمایا کہ کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے، اور میری وجہ سے اللہ نے تمہیں سیدھے راستے پر لگایا ہے، اور فرمایا کہ کیا تم لوگ غریب نہیں تھے اور اللہ نے تمہیں بہت سارا مال دیا، اور تم سب تو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اللہ نے ہی تمہیں متحد کیا۔ انہوں نے کہا، یہ سب بالکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے فرمایا کہ اب یہ ساری باتیں تم مجھے بھی کہو کہ جب آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا تو ہم نے ہی آپ کی مدد کی، جب آپ کو پورے عرب میں کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا تو ہم نے ہی آپ کو پناہ دی، اور جب آپ غریب اور کمزور تھے تو صرف ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ دنیا کا مال یعنی اونٹ و بکریاں لے جائیں اور تم لوگ اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ مدینہ والوں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما اور ان کے بچوں کے بچوں پر بھی رحم فرما۔ یہ سب سن کر مدینہ کے انصار بہت خوش ہو گئے اور اس کے کچھ ہی دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ آ گئے، اور اس کے کچھ ہی دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے کیپٹل مدینہ چلے گئے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اگر مدینہ کے انصار صرف اونٹوں اور بکریوں کی ڈیمانڈ کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو جاتے تو آج تک جتنے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ صرف مکہ ہی وزٹ کرتے، کیونکہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مکہ میں ہوتے تو مدینہ جانے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ لیکن پچھلے 1400 سال سے مدینہ کی اکانومی صرف اس بات سے چلتی ہے کہ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ پوری دنیا سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں اور مدینہ والے بلین ڈالرز کماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کی اولاد کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری کی کہ مدینہ والے پچھلے 50 نسلوں تک بالکل امن اور سٹیبل اکانومی میں رہتے ہیں۔ اور ایک سٹیبل اکانومی کتنی ضروری ہوتی ہے یہ پاکستانیوں سے زیادہ کون جانتا ہوگا، اور مدینہ کی یہ سٹیبلٹی قیامت تک چلتی رہے گی۔ حنین کی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عربیوں سے آخری جنگ تھی، اور اس کے بعد پورے عرب میں امن کا ٹائم شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اس بار عرب کے لیڈر مسلمان تھے۔ طائف کے لوگوں نے دیکھا کہ جب سائڈ کے سارے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک دفعہ فرمایا کہ طائف کا دن ان کی زندگی کا مشکل ترین دن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے کیوں تھے؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ کے سب سے بڑے دن کی کہانی ہے۔